کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں ایک مرتبہ پھر مرحبا، ویلکم۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم سلام و مصافحہ سے متعلق سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ امید ہے آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر دیجئے، اور یہ آداب میں سے بھی ہے کہ جب بھی قرآن و سنت کی بات کی جائے، کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے ہوں، کوئی دین کی بات کی جا رہی ہے، کوئی سنتوں بھرا بیان کیا جا رہا ہے اور آپ سننے کے لیے حاضر ہیں، تو ہماری توجہ پوری کی پوری اس بیان کی طرف ہونی چاہیے، ورنہ بعض اوقات غلط سمجھنے کی صورت میں ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ادھوری بات سن کر چلے جانے سے بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ الٹا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے جبکہ وہ ناجائز ہوتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ ہو سکے تو اپنے ساتھ قلم اور کاغذ وغیرہ لکھنے کے لیے، تحریر کے لیے کوئی شے رکھ لیجئے تاکہ اہم مدنی پھول مختصراً دوران بیان آپ لکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ کثرت درود کرنے والے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اور کتنا وہ خوش نصیب ہے شخص کہ اس دن جسے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو، تو کیا ہی بات ہے، تمام مشکلات سے نجات پا لے گا، آسانیاں نصیب ہوں گی، ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے وافر حصہ اس کو نصیب ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کیجئے اور یہ تمام برکتیں حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، سلام اور مصافحہ، معانقہ، انشاءاللہ اس سے متعلق آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ پچھلے سلسلے میں بھی اسی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ ذہن میں ہے کہ مہمان نوازی کے حوالے سے جب ہم نے 2-3 سلسلے کیے تو ایک بڑا ہی اہم پہلو جو سمجھے کہ باقی رہ گیا تھا، وہ میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں اور مہمان جو ہے وہ بے تکلف سا ہو جاتا ہے، میزبان کی بلا اجازت چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اچھا بعض چیزیں وہ ہیں جو بالکل سامنے رکھی ہیں، بعض جو ہے وہ نہیں رکھی تو اس کا طلب کرنا، یا ایک صورت یہ بھی ہے کہ بے تکلفی میں یہ کہہ دینا کہ یار کھانا بڑا لذیذ ہے، کچھ اگر پارسل ہو جائے، ساتھ مل جائے، یا ایک صورت کسی بزرگ کے پاس گئے، استاد کی بارگاہ میں گئے تو تبرک کے نام پر، برکت کے نام پر کوئی بھی نیت ہو تو کھانے کا یوں سوال کر لینا یا کھانا لے لینا، اپنے ساتھ شامل کر لینا جاتے ہوئے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے اور معاشرتی آداب کے حوالے سے ہمیں ان معاملات میں کیا پیش نظر رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان تمام چیزوں کا مدار اصل میں ہے دوسرے کی شے کو بلا اجازت استعمال کرنا، جی، اور یا دوسرے کی شے بلا اجازت کھا لینا۔ جی، ان دونوں کے بارے میں جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ جب ہم کسی کی کوئی شے استعمال کرتے ہیں جی،
تو یہ اس کی ملک میں تصرف کرنا ہے، یعنی اس کی مملوکہ شے کو استعمال کرنا ہے، یا جو اس کی ہے اسے استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح کسی کی چیز کھائیں گے تو یہ بھی اسی میں آئے گا کہ کسی کی مملوکہ شے ہم نے کھا لی۔ جی اب اس میں اصل اصول یہ ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے اس کی ملک میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، یعنی اس کی شے کو ہم نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں۔ جی کھانے کی اجازت جہاں موجود ہوگی وہاں کھا لیں گے، لینے کی اجازت جہاں موجود ہوگی وہاں لے لیں گے، اور جہاں کھانے کی یا شے لینے کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت نہیں ہے وہاں اس شے کا کھانا یا لینا جائز نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا عصا یعنی لاٹھی وہ بھی اس کی خوش دلی کے ساتھ دی گئی اجازت کے بغیر استعمال کریں۔ یعنی لاٹھی جو ہے یہ ایک بہت منیمم جو ہے ایک بہت چھوٹی سی مثال دی گئی کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی کا عصا استعمال کر لیا تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہو جائے گی، تو اسے بطور مثال کے بیان کیا گیا کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا عصا بھی استعمال کرے مگر اس کی خوش دلی کے ساتھ، اس کی دل سے اجازت موجود ہو۔ لہذا اب عصا ہے یا اس سے بڑی کوئی شے ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور یہی حکم کھانے کا بھی ہے۔ اب مہمان میزبان کے ہاں جاتا ہے اور اس کے گھر کی چیزوں کو استعمال کرے تو کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو اس کے سامنے بطور خاص جو اس کے سامنے یوں رکھی ہیں کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی کے استعمال کے لیے رکھی ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس انداز میں رکھی ہوئی ہیں کہ انہیں استعمال کرنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہوگا، لہذا ان کے استعمال میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی کی کوئی بھی شے بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہ کریں، بلکہ بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اجازت بھی نہیں لینی چاہیے۔ بعض اوقات اجازت دینے والا بھی مروت میں اجازت دیتا ہے۔ منع کیسے کرے گا اس کو؟ منع کیسے کرے گا؟ ایک آدمی مثال کے طور پہ کھانا سامنے رکھ کے کھا رہا ہے، یہ مہمان سے ہٹ کے میں عرض کرتا ہوں، دوسرا آدمی آ کے ایسے ہی کر دے، اجازت ہے؟ جی اب سامنے والا کوئی معزز آدمی ہے یا کوئی وہ ایسا آدمی ہے کہ جو منع کر نہیں سکتا، وہ استاذ ہے، وہ کوئی بزرگ ہے، یا وہ کوئی امام صاحب ہے، مسجد کے امام صاحب ہے، اب وہ منع نہیں کر سکے گا، لیکن اس کا اجازت دینا دل سے ہو یہ بڑا مشکل ہے۔ اب اگر وہ زبان سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی آپ کھائیے، اور ناگواری کا اظہار نہ ہو رہا ہو تو کھانے والے کے لیے تو اس بندے کے لیے تو اجازت ہو جائے گی کہ کھا لے، لیکن تب بھی یہ ہے کہ یہ اس کو مجبور اس انداز کے اندر نہ کرے۔ خاص طور پہ اگر اس نے اجازت بھی ناگواری کے انداز میں دی، جی کھا لیجیے آپ بھی، اگر اس کی اجازت بھی ناگواری کے انداز میں ہے تو پھر یہ اجازت شمار ہی نہیں کی جائے گی، اسے اجازت نہیں قرار دیا جائے گا۔ اچھا، یا یہ ہے کہ کسی سے کہا اور اس نے اجازت تو دے دی، لیکن اس کا اجازت دینا دفع شر کے طور پہ کہ بھائی میں اس کو نہیں دوں گا تو یہ تو ذلیل کرتا پھرے گا مجھے، ڈھول پیٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے جو ہے نا وہ یہ کہ یعنی ٹھیلے والے کے پاس پولیس والے پہنچ جاتے ہیں، ہاں بھئی لے لیں، وہ کہتا جی باؤ جی سارا کچھ آپ کا ہی ہے۔ اب وہ بیچارہ کہہ تو رہا ہوتا ہے منہ سے سارا کچھ آپ کا ہی ہے، اندر سے وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اجازت دینا جو ہے یہ تو رشوت کے اندر آ جائے گا نا، دفع شر کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی کی کوئی شے بغیر اجازت استعمال نہ کی جائے۔ ایون کہ ایک بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے اہل علم کے ہاں جائیں، ان کے گھر میں کتابیں ہوتی، یعنی میرا مشورہ یہ ہے کہ کتابیں بلا اجازت بلکہ اجازت کے ساتھ بھی استعمال نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے، جو کتابوں کے ساتھ جن کا شغف ہے نا، بعض اوقات انہوں نے اپنے پیسے بھی کتابوں میں رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت ساری چیزیں انہوں نے کتابوں میں رکھی ہوتی ہیں جو کسی کو دکھانا نہیں چاہتے۔ کوئی ان کا ایسا لیٹر ہوتا ہے، کوئی ایسا مکتوب ہوتا ہے جو ان کا سیکرٹ ہے، پرائیویٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے۔ کتاب پڑھتے ہوئے انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور کتاب کے اندر رکھ دی۔ اب یہ ہے کہ بعد میں اٹھانا تھا، اب کوئی آ کے کہتا ہے جی میں کتاب آپ کی دیکھ لوں، تو کتاب بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ہی کسی سے مانگنی چاہیے، یا کسی کی کتاب اس طرح، یعنی ایک ہے کسی سے کہا کہ بھئی مجھے آپ کی یہ کتاب چاہیے، بھلے مجھے کل دے دیجئے گا، اب کل تک وہ اپنی کتاب کا جو بھی کرنا ہے وہ کر لے گا، لیکن یکدم یوں کسی کی کتاب اٹھا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کتاب کے اندر ایسی چیز موجود ہو جو وہ دکھانا نہیں چاہتا۔ بعض اوقات اپنی کتاب میں کچھ ایسے نشانات لگائے ہوتے ہیں کہ وہ نشانات بھی بندہ یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہر کوئی دیکھے،
کچھ سخت ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ کس قسم کے ہیں، اس نے کس مقصد کے لیے نشان لگایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نشان کسی کو دکھانا نہیں چاہتا. اب یہ کتاب اس سے لے کے پڑھنے والا کتاب کھولے گا تو اس کی جس نشان پہ نظر پڑے گی، یہ پتہ نہیں اپنا کانسیپٹ، اپنا ذہن اس کے حوالے سے کیا بنائے، کیا سوچے. تو یہ میں ایک بالکل آپ کو ایک عام سی مثال دے رہا ہوں کہ جو شاید جس کی طرف اصل نہیں توجہ نہ ہو کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے، ہم نے کتاب ہی مانگی، ہم نے کون سا اس کا دل مانگ لیا. تو کتاب ہی مانگی لیکن اس کے پیچھے بھی یہ والی لاجک موجود ہے. اور اسی طرح ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ جیسے کسی کے یہاں مہمان جائیں، آدھے پونے گھنٹے کے لیے گئے تو جاتے ساتھ یہ نہ بولتے مجھے واش روم جانا ہے. بعض اوقات اس کے واش روم کی حالت اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات واش روم کے اندر کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ناپاک کپڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو بلا وجہ بلا ضرورت اس طرح کسی کو تکلیف نہ دی جائے. 2-4 گھنٹے کے لیے کسی نے کسی کے یہاں جانا ہو تو گھر والوں کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس کو واش روم جانے کی حاجت پڑے، تو وہ پھر اس کے حساب سے ذرا صاف ستھرا کر لے گا، ارینج کر لے گا. لیکن 15 منٹ کے لیے آیا، تصور بھی نہیں ہے کس نے واش روم جانا، اس نے یکدم بول دیا مجھے اندر جانا ہے. اب وہ آدمی آزمائش کے اندر ہے کہ اس کو اجازت دے یا نہ دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ اجازت لینے کی صورت میں ہی ہو، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کو کسی آزمائش کے اندر ڈال دے. اب یہ جو آپ نے کہا تھا کہ کسی کا کھانا کھائے اور بعد میں کہا پارسل کر دیں، تو یہ تو بہت ہی یعنی عجیب و غریب کی قسم کی صورتحال ہے. اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہوگی. یہ تو واضح طور پہ سوال کرنے کے اندر آتا ہے، اور یہ سوال بھی بلا موقع ہے، بلا ضرورت ہے، اور بظاہر یہ گھر والے کو ناگوار بھی گزرے گا اور بظاہر موضع ذلت بھی بنتی ہے. یعنی یہ ذلت کی صورت بھی بنتی ہے کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے بعد کسی سے مانگ لے. لیکن شاید یہ تو نہ کرتے ہوں گے، لیکن یہ والی صورت کہ بعض اوقات کسی کے پاس گئے اور جا کے جو ہے نا وہ اس نے اس سے اجازت، وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے کی اجازت مانگ لی، یا اجازت نہیں مانگی اور ساتھ جا کے بیٹھ گئے. اب وہ آدمی مروت کے اندر ہی بول رہا ہے کہ جناب آپ بھی لے لیں. حالانکہ بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے آفس کے اندر ہے، مکتب کے اندر ہے، ایک آدمی گھر سے اپنے لیے ہی کھانا لے کے آیا ہوتا ہے. اب دوسرا آدمی جو ہے وہ بخات تبرک کے نام پہ مانگ لے کہ جناب مجھے بھی تبرک آپ دیں گے، یا وہ اس سے ہٹ کے مانگ لے. یہ اس کو تو تبرک ضرور دے دے گا، لیکن وہ دل میں وہ جو سوچے گا نا اس کے بعد وہ تبرک نہیں رہے گا، اس میں برکت نہیں رہے گی، نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے. تو لہٰذا اس والی صورت سے بھی بچنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوال سے یا کسی کی شے پر نظر رکھنے سے باہر صورت بچنا چاہیے، خواہ وہ کسی کے کھانے کی شے یا وہ کھانے سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. اور سوال کرنے سے بھی بچنا ہی چاہیے، یہی صورت بہتر ہے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. بظاہر بڑی معمولی شے ہے، لیکن مفتی صاحب جو حساس لوگ ہوتے ہیں یا جن کو کہیں کہ معظم ہے، معزز ہے، کوئی اس طرح کا فرد ہے، تو وہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کا بھی دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے ٹاپک کا پہلا سوال مفتی صاحب، سلام سے متعلق ہم نے اہمیت پر اور کچھ اور مسائل پر جو وہ بات کی تھی. ایک خاص صورت یہ ہے مفتی صاحب کہ جب سلام کرتے ہیں بعض لوگ تو وہ جھک جاتے ہیں، تو سلام کرتے وقت جھک جانا اس کا کیا حکم ہے، اور اس سے متعلق کچھ اور معاشرتی آداب بھی بیان فرما دیتے ہیں. دیکھیں 3 صورتیں ہوتی ہیں جو سلام کرتے ہوئے جھکتے ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے سلام لیا اور اس کے ہاتھ چومنے کے لیے، دست بوسی کے لیے جھک گئے. تو یہاں جھکنے میں اصل مقصد جھکنا نہیں ہے، اصل مقصد اس کے ہاتھ چومنا ہے، دست بوسی کرنا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اس کے لیے جھکنا پڑے گا. اگر اس انداز کے اندر جھکنا ہے کہ دست بوسی کے لیے، پھر اس کی تو اجازت ہے. ٹھیک ہے. جبکہ صورت وہ ہو کہ جس کے ہاتھ چومے جا رہے اس کے ہاتھ چومنا جائز ہو، یعنی وہ فاسق فاجر قسم کا نہ ہو، دیندار، مذہبی، صالح، نیک یا ماں باپ ہوں تو ان کے ہاتھ چومنے کے لیے جھکا، تو یہ جھکنا جو ہے یہ جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ تو نہیں چومنے لیکن پھر بھی تعظیم کے لیے جھک گیا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. اب اس جھکنے کی 2 صورتیں بنتی. ایک تو یہ ہے کہ اتنا جھکا جسے یہ کہا جائے حد رکوع تک جھکنا، کہ اگر یہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کی طرف بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں کو چھو جائیں. اتنا جھکنا اسے کہتے ہیں حد رکوع تک جھکنا. کسی کی تعظیم کے لیے حد رکوع تک جھکنا یہ حرام ہے. لہذا اب سلام لیا، کسی سے مصافحہ کیا اور تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک گئے، اور یہ جھکنا حد رکوع تک ہے تو یہ جھکنا حرام ہے. اور اگر حد رکوع تک نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ جھکنا مکروہ ہے.
اچھا، جو تھوڑا سا جو تھوڑا سا بھی جھک لیتے ہیں، عاجزی کا اظہار کر لیتے ہیں، وہ بھی مکروہ ہے۔ حد رکوع سے کم جھکیں گے تو مکروہ ہے، حد رکوع تک جھکیں گے تو حرام ہے، اور دست بوسی کے لیے جھکیں گے اور ہاتھ چومیں گے اس میں تو اس کی اجازت ہے۔ لہذا ان صورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جب دست بوسی نہیں کرنی تو اس صورت میں بالکل جو ہے، خواہ وہ پیر ہے یا وہ عالم ہے یا وہ مفتی ہے یا وہ استاد ہے یا وہ ماں باپ ہے، ان سب کے ساتھ جب سلام لیں تو سلام لیتے ہوئے بالکل سیدھے ہی رہیں، اور جھکنا بطور تعظیم کے جھکنے والی جو صورت ہے یہ اختیار نہ کی جائے۔ اچھا، یہ تو ہے جھکنے کے اعتبار سے۔ اب دوسری بات کہ سلام لینا ہے اور سلام لینے کے معاشرتی آداب کے حوالے سے دیکھیں، اس میں معاشرتی آداب جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں، اور فقہاء کرام نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ بہت ساری صورتیں بیان کی، بلکہ تقریباً جو پیش آنے والی صورتیں وہ سب بیان کر دی ہیں، جن سے اصل مقصد سمجھ آتا ہے کہ بھئی کن صورتوں کے اندر دوسرے سے سلام لینے سے گریز کرنا چاہیے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب اس میں جیسے ایک صورت یہ ہے کہ ایسی صورت میں سلام لیا جائے جب سامنے والے کو سلام کا جواب دینا مشکل ہو۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، لقمہ اس کے منہ میں ہے، اب اگر اس سے سلام لیا، وہ بیچارہ جواب دے گا تو لقمہ گلے میں پھنس سکتا ہے، بڑا شدید اذیتناک صورت ہو سکتی ہے، تو اب ایسی صورت میں اسے سلام نہ کیا جائے۔ لہذا جو کھانا کھا رہا ہے، جب لقمہ اس کے منہ میں ہے تو اس وقت اسے سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح پانی پینے کی صورت ہے، پانی پینا، کون سا آدمی آدھا گھنٹہ پانی پیتا رہتا ہے؟ آدھے منٹ کے اندر پانی پی کے فارغ ہو جائے گا، پھر اس سے سلام کر لیا جائے۔ تو اب یہ ایک صورت ہے، اب اس سے ملتی جلتی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اب وہ آدمی خود موقع محل کی مناسبت سے سمجھ رہے۔ ایک آدمی بس میں چڑھ رہا، دوسرا پیچھے سے اس کو سلام کر رہا ہے، اب وہ سلام کر رہا ہے، لازمی بات ہے کہ یہ تو وہ کھانے والی صورت سے زیادہ تکلیف دہ صورت ہے، اس کے سلام لینے کے چکر میں گاڑی کے نیچے آ جائے گا، تو اس انداز کے ایسے موقع کو پر شور کا سلام وقت ہوتا ہے، نہ بعض کیا اوقات مفتی صاحب گاڑی میں جاتے جاتے چلتی گاڑی میں سلام کر دیتے ہیں، اب وہ بندہ جھیم سا جاتا ہے کہ یار میں اس کو کیسے جواب دوں۔ یعنی جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے موقع محل سے کہ کہاں سلام کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، یا لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ غور نہیں کرتے کہاں سلام کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسرا اصول، اب یہ تو اصول فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ جب سامنے والے کو جواب دینا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کچھ حالتیں وہ ہیں کہ جہاں پر سلام کا جواب دینے کی شریعت نے ممانعت فرمائی، کہ سلام جو ہے ایک مقدس کلمہ ہے، ایک دینی شعار ہے، اور لفظ سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی واش روم میں ہے تو منع کیا گیا کہ سلام نہ کیا جائے، تو اب یہ ایسی صورت ہے کہ جسے شریعت فرماتی ہے کہ اس موقع پر سلام نہ کیا جائے کسی کو، نہ وہ جواب دے۔ اچھا، تیسری صورت یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں کسی کو سلام کرنا کہ جس صورت میں اس کا کوئی حرج واقع ہوتا ہو، جسے ہم نے سلام کیا اس آدمی کے کسی کام میں خلل واقع ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یا ایک آدمی اپنا وظیفہ پڑھ رہا ہے، اب وہ وظیفہ ایک بڑی توجہ کے ساتھ، ایک مراقبے کے انداز میں، ایک بڑا اپنا توجہ اللہ کر کے وہ کر رہا ہوتا ہے، اب اس وقت جا کے اسے سلام کریں تو اس کی ساری توجہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، خواہ وہ سمجھ کے کر رہا ہے یا بلا سمجھے کر رہا ہے، سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کی توجہ ڈبل لگی ہوتی ہے، بغیر سمجھے کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی بہت زیادہ توجہ تلاوت میں ہوتی ہے۔ اب اگر اسے جا کر سلام کریں گے تو اس کے تلاوت کے اندر یا اس کے قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر خلل واقع ہوگا، تو لہذا ایسے موقع پر ہرگز سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کرے تو پھر اس کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، اجازت تو ہے، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں، اگر وہ نہیں دیتا تو وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی کلام نہیں۔ اچھا، اب اسی سے ملتی جلتی صورت آپ مطالعے کی لے لیں، ایک آدمی سٹڈی کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھتے ہوئے کسی کو سلام کرنا، یہ بعض اوقات اس قدر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، یعنی ہمیں تو اس کا ذاتی تجربہ دن رات ہوتا ہے کہ کتاب جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی دقیق کسی گہرے مسئلے کے اوپر غور کر رہا ہے، اس وقت پورے جزیات ذہن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف سے آ رہا ہے، ایک بائیں طرف سے آ رہا ہے، ایک اوپر سے آ رہا ہے، ایک سامنے سے دیکھ رہا ہے، چار آدمی چیزوں پر غور کر رہا ہے، ان کی علتوں کا آپس میں جوڑ رہا ہے، اسباب کو جمع کر رہا ہے، نتیجہ نکال رہا ہے، اس وقت آ کے کو بڑا جناب بڑی فریشنس کہتا ہے السلام علیکم، اس نے السلام علیکم کہہ کر جو ہے وہ ہماری کنسنٹریشن کا ستیہ ناش کر دیا بالکل،
وہ توجہ بالکل ختم کر دے گا، یعنی مسئلہ یوں کر کے اڑ جائے گا بالکل۔ اب اس کے بعد اس سے صرف سلام بھی اگر لے لیں گے نا تو دوبارہ مسئلے کے اوپر وہ توجہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس آتی ہے۔ تو لہذا جب کوئی آدمی اچھا یہ پھر صرف یہ صرف دینی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو چونکہ ہماری پریکٹس یہ ہے تو میں نے اس کے حوالے سے کلام کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے انٹر کا بی اے کا پیپر دے رہا ہے، کوئی ایم اے کا پیپر دے رہا ہے اور وہ اس کی جو ہے نا وہ تیاری کر رہا ہے۔ اب اس کی تیاری کے دوران بھی اگر کوئی یوں آ کے اس سے سلام لے گا تو اس کے کام کے اندر حرج واقع ہوگا، وہاں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو کسی سلام کر کے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اچھا یہ صورت ہوگی مطالعہ کرتے ہوئے۔ اچھا اسی سے ملتی جلتی ایک صورت ہے کہ ایک آدمی واعظ کی محفل میں بیٹھا ہوا بیان سن رہا ہے۔ اب بیان سنتے ہوئے ایک آدمی کی پوری توجہ ہوتی ہے، بالکل مبلغ جو ہے وہ اپنے بیان کے ردھم کے ساتھ ایک اس کی تاثیر بڑھا رہا ہوتا ہے، ابھی آواز کو اوپر کر کے نیچے کر کے الفاظ کا شکو بیانی بڑھا کر اس کے اندر، یعنی جو بھی وہ اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو لوگوں کو، وہ اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس وقت درمیان میں آ کے اگر کوئی آدمی بلند آواز سے سلام کر دے کہ جناب تمام اہل اجتماع کو سلام، مبلغ کا اپنا بیان اس کے دماغ سے نکل جائے گا اگر وہ زبانی بیان کر رہا ہو، سننے والوں کی ساری توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ بیچارہ نئے سرے سے وہ ردم باندھنے میں، وہ ماحول بنانے میں پھر وہ شاید آتا بھی نہیں ہے بعض اوقات۔ اچھا اب یہ جو صورت میں نے عرض کی ہے، ایسے موقع پر سلام کرنا بالکل منع ہوگا۔ اور یہ سلام کرنا، یہ صرف یہاں سلام کی بات نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہو سکتی کہ صرف سلام ہی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو صفوں کو چیرتا ہوا سب سے آگے جا کے بیٹھ رہا ہے، وہ بھی سب کی توجہ خراب کر رہا ہے، بالکل۔ یا ایک آدمی بیٹھے بیٹھے حق ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی بالکل خراب کر دے گا۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو اب وہ بیان جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ میرے سامنے لکھا ہوا نہیں تھا، اپنے دماغ سے بیان کر رہا تھا۔ تو اب وہ ایک آدمی سبحان اللہ اتنی اونچی آواز سے کہے کہ ہر مرتبہ مجھے بھول جائے کہ آگے کیا بولنا ہے۔ اپنی طرف سے وہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہ حوصلہ افزائی کر رہا تھا یا بیان شکنی کر رہا تھا، لیکن میرے حق کے اندر وہ بیان شکنی تھی۔ تو میں نے پھر بیان روک کے میں نے ان سے کہا بھائی صاحب یا تو آپ بیان کر لیں یا مجھے کر لینے دیں آپ۔ تو اب کوئی بھی ایسی صورت کہ جس کی وجہ سے بیان کا اثر ختم ہو جائے، لوگ جمع ہوئے بیان سننے کے لیے، مبلغ آیا بیان کرنے کے لیے، اب ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ پورا ماحول ہی تتر بتر ہو جائے۔ تو اب اس سے ملتی جلتی بہت ساری صورتیں ہو سکتی، جیسے کچھ ایسے خدائی فوجدار ہوتے ہیں کہ ادھر مبلغ نے بیان شروع کیا، وہ جا کے ساؤنڈ سسٹم سے ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ اب وہ ساؤنڈ کو یکدم اتنا تیز کریں گے کہ چیخیں مارنا شروع کر دے گا ساؤنڈ۔ اب اس کی چیخیں ختم کرنے کے جب اس کو آہستہ کریں گے تو مبلغ چیخیں مارنا شروع کر دے گا، کیونکہ آواز اتنی آہستہ ہو جائے گی کہ اس بیچارے سے اس کی آواز نہیں پہنچے گی، اس کو اونچا بولنا پڑے گا۔ جب وہ اونچا بولنے کے چکر میں جائے گا اس کا گلا پھٹ جائے گا، اب اس کا گلا پھٹے گا تو چیخیں نکلیں گی۔ تو اب وہ پھر پورے بیان کے دوران جو ہے نا وہ جو صاحب ہوتے ہیں متولی صاحب، وہ چھیڑتے ہی رہیں گے، مبلغ جو ہے اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا، ساتھ میں اس کا بیان بھی جو ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا، اور پورے کے پورے بیان کا جو ہے نا وہ بالکل وہ خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ تو اب یہ صورت بھی پیش آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا موقع جہاں پر سلام کرنے سے اہل اجتماع کے سننے میں خلل واقع ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے، دو آدمی بات کر رہے ہیں، جب دو آدمی بات کر رہے ہوں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تیسرا آدمی بلا اجازت ان کے پاس نہ جائے۔ اچھا، تیسرا آدمی بلا اجازت ان کے پاس نہ جائے، یعنی ان کی بات کو منقطع نہ کرے، ان کی بات منقطع نہ کرے۔ اچھا پھر اس میں بھی ایک تو یہ ہے بلا اجازت ان کے پاس نہ جائے، دوسرا اس میں اگلا ایک سٹیپ یہ عرض کروں گا کہ جب بات کی نوعیت ایسی لگ رہی ہو کہ کسی اہم بات میں وہ مشغول ہے اور میرے اجازت مانگنے سے مجھے وہ یہ نہیں بولیں گے کہ جاؤ بھائی ہمیں بات کرنے دو، وہ یہ نہیں بولیں گے، وہ آنے دیں گے، لیکن ان کو بہرحال اس کا آنا ناگوار گزرے گا۔ بعضوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا ٹاپک چینج کرنے لگ جاتے ہیں، بعضوں کا جھیمپ سے جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بڑا سا عجیب انداز خاموش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اجازت مانگ کر جانے کی صورت میں بھی سامنے والے بیچارے اپنی بات، اب پتہ نہیں کتنی ضروری بات وہ کر رہے ہیں، ان کی بات جب وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ اندر ہی اندر دونوں ہی جو ہے نا وہ درود پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ یہ جلدی چلا جائے۔ تو اجازت لے کر بھی ایسی صورت میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اب ایسی صورت میں کہ جب دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں
تو اس وقت ان کو سلام نہ کیا جائے، ان کی بات منقطع نہ کی جائے۔ دو آدمی بیٹھے ہوں تو تیسرے آدمی کو ان کے درمیان آنے کی ممانعت ہے، اجازت لے کر آ سکتا ہے، لیکن اجازت کی صورت کے اندر بھی یہی ہے کہ خود موقع محل کو دیکھ لے۔ صحیح۔ اتنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں اور یہ درمیان میں جا کے کھڑا ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب یہ اصل میں ٹاپک چلے گا نا تو اس پہ سینکڑوں مثالیں میرے ذہن کے اندر ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی اپنا بہت کوئی پرسنل مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، جیسے مفتی صاحب کے پاس ہی کھڑا ہے، ایک آدمی اپنا پرسنل مسئلہ پوچھ رہا ہے، اب وہ اتنا بالکل ایسا مسئلہ ہے کہ جو اصلاً کسی کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ صحیح۔ دوسرا بندہ اس نیت سے قریب آنا چاہتا ہے کہ بھائی میں بھی مسئلہ سن لوں، مجھے بھی علم حاصل ہو جائے گا، مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں تو میرے علم کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہاں پر وہ اس کے علم میں اضافہ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اس کا تو پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو اب اس وقت اگر یہ اس کے پاس جاتا ہے تو لازمی بات ہے وہ اپنا مسئلہ بول ہی نہیں سکتا، پھر وہ بیچارہ اشارے کنائے میں وہ باتیں کرے گا، اشارے کنائے میں وہ باتیں کرے گا، اب یہ ہونگوں کی طرح دیکھتا رہے گا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا باتیں کیے جا رہے ہیں، اچھا اس نے یوں کیا تھا تو پھر یہ صورت ہے، اور اگر یوں کیا تھا تو یہ صورت ہے۔ تو مراد یہ کہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے، یار یہ کسی اہم کام کے اندر تو مشغول نہیں ہے، اہم گفتگو کے اندر تو مشغول نہیں ہے۔ اب اسی سے ایک متصل بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ کسی کی بات کاٹنا، ایک آدمی بات کر رہا ہے تو بات کاٹنا جو ہے، وہ دو آدمی بات کر رہے تھے، ایک ہے ان دونوں کی بات کو باہمی منقطع کر دینا، ایک ہے کہ ایک آدمی کی بات چل رہی ہے اور اس کو درمیان میں ٹوک دینا، روک دینا، یہ بذات خود ایک بدعت سیئہ ہے، خلاف سنت ہے، بدعت سیئہ ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور اس کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی جائے، اس کی بات کو پورا نہ ہونے دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ فیشن شمار کیا جاتا ہے اور اسے جناب ایک فضیلت سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ کسی کو بولنے نہیں دیتا، ہر ایک بات کی درمیان میں یہ اچک لیتا ہے، اور کیا اس کو عبور ہے اور کیا اس کی جناب سپیکنگ پاور ہے۔ تو اب یہ ان جعلی اور مصنوعی فضیلتوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، کسی کی بات کاٹنا، جبکہ جس کی بات کاٹی جائے اکثر و بیشتر اسے انتہائی ناپسند گزرتا ہے کہ بھائی میں پاگل ہوں یار، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں، اگر تم بول رہے ہو تو میں کون سا قوالی کر رہا ہوں، میں بھی تو بول ہی رہا تھا، تو مجھے بھی تو بولنے دو۔ تو یہ کسی کی بات کاٹنا یہ خلاف سنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو سلام کے حوالے سے وہی کہ دو آدمی جیسے آپس کے اندر بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو سلام نہ کیا جائے، اگر سمجھ آتا ہے کہ یار ان کو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے تو سلام نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور صورت جہاں سلام کرنا منع ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے پاؤں جل نہیں رہے ہوتے کہ وہ بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، اگر وہ چھاؤں میں جا رہا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جل رہے، بیچارہ کسی وجہ سے تیزی سے جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس وقت اس کو روک کے سلام مصافحہ کر کے 3 مرتبہ ہاتھوں کو ملا کر حال چال پوچھ کے اس کو آگے روانہ کریں گے، اس بیچارے کی بھلے ٹرین نکل جائے، اس کی بھلے پلین نکل جائے، اس کی گاڑی نکل جائے، اس کی بس نکل جائے، اس نے بہت کسی ضروری کام پر پہنچنا ہے، وہ وہاں جا رہا ہے۔ ایک آدمی کوئی ایگزام دینے جا رہا ہے، اس کا پیپر ہے، اس نے پیپر پہ پہنچنا ہے، 2 منٹ لیٹ ہوگا اس کو باہر نکال دیا جائے گا۔ 20 وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی تیز سے جا رہا ہے، شوقیہ طور پہ کم ہی لوگ تیز چلتے ہیں، کسی وجہ سے تیز چل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر درمیان میں ان کو سلام کرنا، یعنی وہاں صرف سلام نہیں ہوتا، بیسیکلی وہاں مصافحہ ہوتا ہے۔ سلام تو رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن سلام مع مصافحہ بما معانقہ، یہ ضرور اس کو روکنے والا بن جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اسے سلام و مصافحہ نہ کیا جائے، جو تیز جا رہا ہے تو اس کو جانے دیا جائے، وہ کسی وجہ سے ہی تیز جا رہا ہوتا ہے۔ بقیہ اب ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر سامنے رکھیں تو ایک کامن سینس یعنی ایک بن سکتا ہے کہ آدمی کو کہاں سلام کرنا چاہیے، کہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دھوپ کے اندر ایک آدمی پہلے لمبا جناب وہ دھوپ میں چلتا آ رہا ہے، اب اس کو راستے کے اندر روک کے سلام مصافحہ کرنا، تو جو اس غریب کی حالت ہوگی اس دھوپ کے اندر، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی۔ خاص طور پہ اگر ایک آدمی سے 10 ملنے والے ہیں اور 10 ہی اس کو دھوپ کے اندر کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر جو اس کے ساتھ ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی تو یہ سمجھے گا میں نے تھوڑا سا حصہ ملایا، تو وہی ہے کہ بہت سارے ملیں گے تو ڈھیر بنے گا، اور تقسیم کیا جائے گا تو سیر بنے گا۔ تو لوگوں کے حق میں تو سیر ہے، لیکن اس غریب کے حق میں پورا ڈھیر ہے۔ تو اس صورت سے بچنا چاہیے۔ گاڑی پہ چڑھتے ہوئے سلام کرنا، سڑک پار کرتے ہوئے سلام کرنا، تو وہ بیچارہ بھلے اس کا آخری سلام بن جائے سڑک پار کرتے ہوئے، تو ان صورتوں کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری بات، حکمت بھری باتیں ہمیں سننے کو ملی، اور کامن سینس، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے غور کر لینا، اور اسلام کا حسن، خوبی کہ نیک ہی عمل ہے، سلام کرنے کی تو ترغیب موجود ہے، اور اس کو تو اسلام کا شعار قرار دیا گیا۔ اتنا اہم جب کام ہے لیکن اس کے کرنے میں بھی ہمیں
بہت ساری باتوں کا لحاظ رکھنا، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو کسی کی پرسنالٹی کو اچھا بنا سکتی ہیں، کسی کو خوبصورت بنا سکتی ہیں. اور یقین کیجئے اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوگی. ہم ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو تنگ کریں گے. جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں اگر ان پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بارے میں ایک پرسیپشن قائم ہو جائے گا، یار یہ تو بد تہذیب سا آدمی ہے، یہ جب بھی آئے گا کسی نہ کسی حوالے سے مجھے پریشان کر کے ہی اٹھے گا. تو اگر کوئی سلجھا ہوا شخص ہے، کوئی مہذب آدمی ہے، تو وہ اسی وقت مہذب اور سلجھا ہوا قرار دیا جا سکتا ہے جب اپنے تمام امور کو ان تمام باتوں کے مطابق وہ خیال کر کے جو ہے وہ عمل میں لاتا ہو. ورنہ ضروری نہیں کہ ہمیں آ کر کوئی کہتا ہو کہ یار فلاں موقع پر آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا، مجھے اتنی آزمائش میں ڈال دیا تھا. اور نہ ہی ظاہر ہر ایک کے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمیں ہر بات پر سمجھاتا رہے، ٹوکتا رہے. تو مجھے یہ غور کرنا ہے کہ ان باتوں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسی خطا کے اندر میں مبتلا ہوں. تو آج جو باتیں ہم نے سیکھیں اس پر کوشش کریں، عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں اور آپ کو لوگوں کے مابین رہنے میں بڑا لطف آئے گا، سرور آئے گا، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے. ورنہ اس طرح کی عادات کے جو لوگ ہوتے ہیں بالآخر لوگ ان سے کٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی ابھی اسی جواب کے دوران کہ بعض مواقع پر جواب دینا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اچھا سلام کرنے والا ناواقف ہے، اسے نہیں پتا کہ یہاں پر اس کو جواب دینا واجب تھا یا نہیں تھا. اب وہ جواب نہیں دے گا تو سلام کرنے والا جو ہے وہ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوگا، وہ کیا سوچ بنا ہے، ایسے موقع کے بارے میں کیا فرمائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں آپ نے فرمایا تو کیا وہاں پر جائز بھی نہیں؟ اگر وہاں پر کوئی جواب دے دیتا ہے تو اس کی مختلف صورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ جو صورت ہے کہ سلام کا جواب دینا جہاں واجب نہیں ہے وہاں اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، یہ تو ہم نے بیان کر دیا. اب یہ ہے کہ جس کو سلام کا جواب نہیں دیا وہ بدگمان ہوتا ہے. تو یہاں دونوں طرف ہی جو ہے وہ یعنی بات کرنے کی حاجت ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جو بدگمان ہونے والا ہے، بدگمانی عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ تکبر کی بدگمانی کی جاتی ہے کہ یار بڑا متکبر آدمی ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. بالکل. اچھا اب یہ بدگمانی جو ہے، بدگمانی تو حرام ہے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ جب متعین طور پر ایک فرد معین پر یہ بدگمانی کی کہ یہ تکبر کی وجہ سے یہ کر رہا ہے تو یہ تو حرام ہو جائے گا. قرآن پاک کی بڑی واضح آیت مبارکہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. اچھا تو اب یہ ہے کہ جو بدگمانی کرنے والا ہے اس کو بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے کہ دوسرا اگر جلدی میں جا رہا تھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، یا وہ تلاوت کر رہا تھا یا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو یہاں پر بدگمانی کی تو اصلاً کوئی گنجائش نہیں. اور اس کا سلام کرنا خود اس کی اپنی غلطی تھا کہ اس نے اس موقع پر سلام کیا جس موقع پر شریعت اسے سمجھا رہی ہے کہ تم سلام نہ کرو. یہ تو اس کے اعتبار سے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جس کو سلام کیا گیا وہ جواب دے یا نہ دے، اس میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں اکثر صورتوں میں تو سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ایک واش روم میں آدمی ہے تو وہاں تو اس کو منع ہے کہ وہ جواب نہ دے، جس حالت میں اس حالت میں وہ جواب نہ دے. لیکن کھانا کھاتے ہوئے کسی نے سلام کر دیا، یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے کسی نے سلام کر دیا، یا ایسے کسی اور اہم کام میں مشغولیت کے دوران سلام کر دیا، تو اسے جواب دینا واجب نہیں. بلکہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. اس شاگرد استاد سے صرف مسئلہ پوچھنے آیا، ملاقات کے لیے نہیں آیا، تو اب اس صورت میں جواب دینا واجب نہیں ہے. مرید پیر سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، کسی اور کام کے لیے آیا تو جواب دینا واجب نہیں ہے. مریض ڈاکٹر کے پاس گیا تو علاج کے لیے گیا تو اب سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں ہے. کہ جواب دینا واجب ہے اس سلام کا جو سلام ملاقات ہو. ملاقات کے لیے کوئی آدمی کسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر صورتوں میں واجب نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ سلام کا جواب دینا واجب تو نہیں لیکن منع بھی نہیں. اچھا یعنی جتنی یہ صورتیں ہیں، شاگرد استاد کو کرے، مرید پیر کو کرے، مریض ڈاکٹر کو کرے، اور فقیر جو ہے وہ جسے بھیک مانگ رہا ہے اسے سلام کرے، جواب دینا واجب تو نہیں لیکن منع بھی نہیں. اچھا جب منع نہیں ہے تو پھر جب مسلمان سلام کرے تو مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے اسے سلام کا جواب دینا چاہیے، دینا چاہیے، کیونکہ سلام کا جواب دینے کا جو ثواب ہے وہ بہر صورت اس کو ملے گا، خواہ اس پر واجب تھا یا نہیں تھا. صحیح. واجب تھا تو پھر یہ تھا کہ نہ دینے کی صورت میں گناہگار ہو جاتا،
اور واجب نہیں تھا تو نہ دینے کی صورت میں گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ثواب اس کو مل جاتا اگر یہ سلام کا جواب دے دیتا، تو عذر نہ ہو تو سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ اور کسی کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آدمی پر بدگمانی کرے، یعنی جیسے بدگمانی کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ بدگمانی نہ کرے، اسی طرح دوسرے کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس پر بدگمانی کریں، تو حتی الامکان اسے بھی اس سے احتراز کرنا چاہیے، لیکن یہ بچنا درجہ وجوب میں نہیں ہے، یہ میں ساتھ میں عرض کر دوں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر کسی کو جواب نہیں دیا تو پھر اسے اسی وقت یا کسی اور وقت میں مسئلہ سمجھا دے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ دینی معلومات بہت تھوڑی، لوگوں کی اکثریت نماز کے مسائل نہیں جانتی، تو سلام کے مسائل جاننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھے لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے۔ یعنی مجھے ایک اہل علم نے بتایا کہ ان سے ایک دوسرے صاحب ملے جو مذہبی آدمی تھے، تو مسئلہ پوچھنے آئے اور سلام کیا، تو وہ مصروف تھے اپنے کسی کام کے اندر، جب مطالعہ کر رہے تھے یا جواب دے رہے تھے، انہوں نے ایسی کہا جی فرمائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو اب وہ جو مذہبی آدمی تھا اس نے اسے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جناب میں نے آپ سے سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، سلام کا جواب فوری دینا واجب ہے، آپ توبہ کریں۔ اچھا، یوں بول دیا؟ اس نے بول دیا اسے کہ آپ توبہ کریں۔ صحیح۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو توبہ بعد میں کروں گا، لیکن آپ پہلے توبہ کریں کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور بغیر علم کے آپ نے مسئلہ بتایا، اور بغیر علم کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے۔ آپ مجھ سے سوال پوچھنے آئے ہیں، سوال پوچھنے جو آئے اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں، جب واجب نہیں ہے تو آپ نے میرے اوپر گناہ گار اور جو ہے وہ حرام کے مرتکب ہونے کا جو مجھے فتویٰ دیا ہے، آپ اس سے توبہ کریں۔ پھر اسے سمجھایا کہ یار دیکھو، آپ پہلے مسئلہ پوری طرح جان تو لو، اس کے بعد آگے اس کو بیان کرنا شروع کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ معلومات سے لا علم ہوتے ہیں، اور ہماری اکثریت لوگوں کی خواہ وہ مذہبی ہے یا وہ غیر مذہبی ہے، یعنی کوئی داڑھی والا ہے یا ٹوپی والا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو دین کا پورا نالج ہے۔ ہمارے ہاں تو ائمہ مساجد کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ شاید نماز کے پورے مسئلے نہیں جانتے، بقیہ مسائل وہ کیا جانیں گے۔ تو جب معلومات کی اس قدر قلت ہے اور لوگ دین سے دور ہیں، لوگوں کی دین سے دوری بھی بڑی واضح ہے، ایسی صورت کے اندر تو وہ تنکا جو ہے نا وہ جمع کر کے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی حاجت ہوتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر اگر صرف فتوے کی زبان میں بات کریں گے اور صرف اپنے جو ہے نا واجبات کے اوپر ہی فوکس کر کے چلیں گے تو لوگ پھر دین کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ ضرور ہوگا کہ آپ گناہ گار نہیں ہوئے اور آپ نے شریعت کے حکم کے مطابق رخصت پر عمل کیا، لیکن یہ رخصت پر عمل کرنا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دین سے دوری کا سبب بن جائے۔ تو یہ اس طرح کی صورتوں سے بچنا چاہیے۔ صوفیہ کرام کی وجہ سے جو دین بہت زیادہ پھیلا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے حق کو دبا کر ہی بیٹھے ہوتے تھے، یعنی بے موقع سلام کیا یا ان کے لقمہ بسا جو بھی ہے وہ پھر بھی جناب وہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرتے تھے، تو اسی وجہ سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے خاص طور پہ جو دین کے مبلغین ہیں اور جو مذہبی لوگ ہیں جن کے بارے میں ویسے ہی سنجیدگی کی بدگمانی بہت زیادہ ہے کہ یار ان کے منہ پہ تو کبھی مسکراہٹ آتی ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہنسنا سیکھا ہی نہیں ہے کبھی، یا فریشنس اور کچھ تھوڑی بہت جائز انٹرٹینمنٹ تو ان کی زندگی کے اندر ہی نہیں ہے، تو یہ والا تاثر جو ہے یہ ختم کرنا چاہیے، اور ایک جو حسن اخلاق والا، جو صوفیہ کرام والا یا جو اصل سنت کے مطابق ہے وہ والا اخلاق اور انداز لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں یہ ساری تربیت جو ہے وہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ پریکٹیکلز ہیں سارے کے سارے، یعنی یہ تو ہم سن رہے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کو سننے کا جو مقصد ہے وہ عمل کرنا ہے کہ میں اس پر جب موقع آئے تو عمل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ کب کریں گے؟ الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جو بھی ہم معاشرت کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، ہم سنتیں یہاں پر سن رہے ہیں، بیان ہو رہی ہیں، تو ان پر پریکٹیکلی مجھے عمل بھی کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے افراد کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، ایسے مہذب
علم رکھنے والے عاشقان رسول، ایسے سنجیدہ، سمجھدار، کامن سینس والے جب لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہماری طبیعت کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی. ورنہ وہی بات ہے ابھی جو مفتی صاحب نے فرمائی کہ ایک طبقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات کاٹنے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہے. یہ تو بڑا ہی قادر الکلام ہے. کیا بات ہے، کیسا چپ کرا دیا. یہ تو جب بیٹھتا ہے 4 لوگوں کے سامنے تو اس کے سامنے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. یہ تو سب کو جو ہے وہ لتاڑ کے رکھ دے دیتا ہے. جب اس طرح کے لوگوں کی گیدرنگ کے اندر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہی جذبہ بیدار ہوگا. جب وہیں پر ہی حوصلہ افزائی ہونی ہے، اسی کام پر ہی حوصلہ افزائی ہونی ہے، تو پھر بندہ اسی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرما اور پریکٹیکل کرنے کے لیے اپنی ذات کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، اپنے آپ پر ان چیزوں کو لازم کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے ہمیں اچھی صحبت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ آپ وابستہ رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو عملی طور پر کرنے کا بھی موقع ملتا رہے گا. مفتی صاحب کچھ میسیجز کے جوابات اگر ہو جائیں. یہ بات کاٹنا جو ہے یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے. اس پر انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا، اس پر کبھی کلام کریں گے، کیونکہ ہماری جو ریٹنگ والی قوم ہے نا وہ بڑی اس میں ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہے، بڑی فضیلت سمجھتی ہے اس کو کہ جناب ہم یہ کر لیتے یہ کر لیتے. اچھا سوالہ جو ہے یہ میسیجز ہے. ایک تو میسیج ہے معانقہ کیا ہوتا ہے. تو معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو. ٹھیک ہے. یعنی سلام لینا تو یہ ہے کہ سلام کہنا ہے، مصافحہ ہے ہاتھوں کا ملانا، اور معانقہ ہے گلے ملنا. اب اس کے جو شرعی احکام ہے انشاءاللہ یہ ہمارا ہے سلسلے کے اندر شامل، اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا میسیج ہے ہاتھ ملائے بغیر زبان سے سلام کیا تو سلام کی سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ یقیناً ادا ہو جائے گی. زبان سے صرف سلام کہہ دیا، ہاتھ نہ بھی ملایا. ہاتھ ملانا مصافحہ ہے، یہ دوسری سنت ہے. ٹھیک ہے. سلام کہنا پہلی سنت ہے. تو سلام اگر زبان سے کہہ دیا اور درست سیغوں کے ساتھ یا درست انداز میں سلام کہہ دیا تو وہ سلام کی سنت ادا ہو جائے گی. درست کہنا کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سلام کے جو الفاظ ہیں وہ بھی لوگ صحیح طریقے سے ادا کرتے نہیں ہیں. اصل ہے السلام علیکم. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی پورا سلام ہمارے یہاں السلام علیکم، یا اور اس انداز میں کہ جس سے بہرحال سلام بہرحال وہ ادا نہیں ہوتا. تو جو سلام کا لفظ ہی درست طریقے سے جس نے ادا نہ کیا تو اس کا سلام وہ سنت والا ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس پر سلام کا جواب کن الفاظ میں لکھیں؟ ایس ایم ایس کے اندر سلام اگر کریں یا جواب دیں، دونوں صورتوں میں یہ رومن کے اندر نہ لکھا جائے بلکہ جو عربی فونٹ ہے یا جو اردو فونٹ ہے اسی کے اندر یہ سلام لکھ کر بھیجا جائے، جواب بھی اسی کے اندر دیا جائے. امر سے مصافحہ و معانقہ کرنا کیسا ہے؟ نیت کے اندر اگر خرابی ہے یا خرابی کا گمان ہے تو مصافحہ معانقہ دونوں منع ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی نیت کے اندر خلل نہیں ہے اور بری نیت نہیں ہے تو مصافحے کی بھی اجازت ہے، معانقے کی بھی اجازت ہے، لیکن مصافحے پر اکتفا کیا جائے یہی بہتر ہے. اپنے آپ کو بلا ضرورت آزمائش کے اوپر پیش کرنے سے بچنا ہی بہتر ہے. معانقے سے بہرحال بچنا چاہیے. نماز کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سلام کر سکتے ہیں. نماز کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار اور تسبیح میں مشغول ہیں ان کو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور جو بالکل ہی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کر سکتے ہیں. بعد نے اس کا بھی منع کیا کہ جو انتظار نماز میں ہے وہ بھی نماز کے اندر ہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کر رہے ان کو سلام کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کے دوران سلام کا جواب دے سکتے ہیں. سلام کرنے والے کو سلام کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کر لے تو تلاوت کے دوران جواب دیا جا سکتا ہے. واجب نہیں ہے لیکن اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کیا خواتین کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کسی محرم نے سلام کیا تو زبان سے بلند آواز سے جواب دے سکتے ہیں. اگر کسی بوڑھی عورت نے سلام کیا تو اسے بلند آواز سے جواب دے سکتے ہیں. جوان عورت نے اگر کسی دوسرے کو سلام کیا تو اس کا جواب صرف دل کے اندر دے، زبان کے ساتھ اس کو جواب نہ دے. سر کے اشارے سے یا لبوں کو ہلا کر سلام کر سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ خلاف سنت ہیں. سر کے اشارے سے سلام کر دینا یہ سلام کو کفایت نہیں کرے گا، اور لبوں کو ہلا دینا یہ بھی شرعاً سلام نہیں ہے. سلام کے باقاعدہ شرع نے مخصوص سیغے رکھے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی سلام کہلاتی ہے. اگر کسی شخص سے دل صاف کیا جائے پھر بھی وہ بغض و کینہ رکھے تو اس سے ملنا کیسا؟ یہ بڑا تفصیل طلب جواب ہے اس کا
کہ ہم نے تو اپنا دل کسی کی طرف سے صاف کر لیا لیکن اس نے اپنے دل میں بغض و کینہ رکھا ہوا. اب یہ کہنا کہ اس کے دل میں بغض و کینہ ہے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. یعنی کسی کے اوپر یہ گمان کرنا، بدگمانی کرنا کہ اس کے دل میں ہمارے بارے میں کینہ ہے. کینے کے کچھ درجات ہیں اور اس کے کچھ حصہ ایسا بھی ہے کہ جس پہ شرع کی گرفت نہیں ہے. صحیح. یعنی ایک آدمی کے ساتھ کچھ ایسا ہمارا معاملہ ہو گیا کہ اب اس کے بعد وہ اتنے اچھے انداز میں نہیں ملتا جس طرح پہلے ملتا تھا. صحیح. یعنی پہلے بڑا حشاش بشاش اور خوش دلی کے ساتھ ملتا تھا، اب سلام لے لیتا لیکن اس کے انداز کے اندر وہ گرم جوشی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کینے ہی کی ایک صورت، اچھا. لیکن یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی. صحیح. یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی. وہ جو ہے کسی کے بارے میں دل میں عداوت رکھنا، بغضا اور عداوہ جسے کہا جاتا ہے، اور یا کسی کا جو نقصان چاہنے والی صورتیں ہوتی ہیں، وہ جو ان صورتوں کے اندر کینہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ناجائز و گناہ کے اندر آتا ہے. تو لہذا کسی کے بارے میں بغض و کینہ کا فیصلہ کرنا جو ہے یہ ذرا بڑا مشکل ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہم کسی سے صاف دل سے ملے، وہ ہم سے نہ ملے، تو اس سے ملنا کیسا؟ اس سے ملنا بہت اچھا ہے. یہ تو حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم جو ہے وہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے ساتھ اچھائی کرو. تو جو اسلامی معیار ہے اخلاقیات کا وہ یہی ہے کہ احسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھائی کر. صحیح. اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو تو اس کو سلام کرنا کیسا ہے؟ موقع محل کو دیکھ کر آدمی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی واقعی اپنی مثال کے طور پہ اپنے جو ہے وہ بچوں کی امی کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی جوان بچیاں ہیں، اب اس صورت میں اس کو سلام کریں گے تو یقیناً اس کو ناگوار گزرے گا. ٹھیک، تو ایسی صورت میں اس کو سلام نہ کیا جائے. اور اگر ایسی صورت حال نظر نہیں آتی تو سلام کرنے کے اندر حرج بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایسے موقع پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو اس وقت اس کو سلام نہ کیا جائے. بعض اوقات آدمی شرمندہ ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کی جو ہے نا وہ گھر والے اس طرح پردہ نہیں کرتے جس طرح کے پردہ دوسرے سے توقع کر رہے ہوتے ہیں. یہ پردہ تو انہوں نے شریعت کے مطابق کیا ہوتا ہے لیکن جتنی شریعت نے گنجائش دی ہوتی ہے اتنی گنجائش پہ عمل بھی کیا ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں آدمی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو یوں سلام کرے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ پر ہے، اب اسے 4 بندے اگر بڑھ بڑھ کے ملیں گے اور وہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ، صحیح، تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ نمایاں ہوں. صحیح. یعنی ایک آدمی جیسے کوئی سامان خریدنے مارکیٹ میں گیا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ، یا وہ سفر پر ہی جا رہا ہے، خواہ وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا یا وہ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا یا وہ بس کے اندر بیٹھا ہوا. اب 4 بندے اگر اس سے اٹھ کے ملیں گے تو پوری بس والے اٹھ کے دیکھیں کہ بھائی یہ کون ہے. صحیح. اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے. وہ نہیں پسند کرتا کہ میں یوں نمایاں ہوں، میری فیملی یوں نمایاں ہو. تو اب ایسی صورت کے اندر خود سمجھ لیں کہ اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی جگہوں پر ذرا ایوائڈ ہی کرنا چاہیے. کیا ہم غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو ابتدا بالسلام کرنا یعنی اسے خود سلام کہنا ابتداء یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں. سلام کا جواب کتنی آواز میں دینا چاہیے؟ سلام کا جواب اتنی آواز میں دینا چاہیے کہ جس نے سلام کیا وہ سن لے. عمومی روٹین کے اعتبار سے اتنی آوازوں کے شور شرابہ نہ ہو تو وہ آدمی قریب ہے تو اسے آواز سن لے. اور یہی بات سلام کرنے والے کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی سلام اتنی آواز سے کرے کہ جس کو سلام کیا وہ سن لے. یہ نہ وہ پوچھے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ، السلام علیکم بھائی، آپ کیا السلام علیکم آپ کیا فرما رہے ہیں، میں سلام کر رہا ہوں جی آپ کو. تو آپ سلام بھی اتنی آواز سے کہہ دیں اس کو. تو سلام کہنا بھی اتنی آواز سے چاہیے کہ سامنے والا سن لے اور جواب بھی اتنی آواز سے دینا چاہیے. کیا دستانے پہن کر مصافحہ کر سکتے ہیں؟ دستانے پہن کر مصافحہ کرنے سے مصافحے کی سنت ادا نہیں ہوگی. مصافحے کی سنت یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس کے اندر ملے اور درمیان کے اندر کوئی شے حائل نہ ہو، کپڑا یا لباس کوئی بھی شے حائل نہ ہو. کیا وقت رخصت مصافحہ کرنے سے محبت میں کمی آتی ہے؟ یہ معروف ہے لوگوں کے درمیان کہ وقت رخصت مصافحہ کریں تو محبت میں کمی آتی ہے، لیکن یہ غلط مشہور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو مصافحہ کرنا سنت ہے وہ سنت ملاقات کی ابتدا میں ہے. اچھا، جب 2 آدمی ملاقات کرتے ہیں تو ابتدائے ملاقات میں مصافحہ سنت ہے. رخصت کے وقت مصافحہ کرنا سنت نہیں. ہاں یہ ہے کہ مصافحے کے جو جواز کے دلائل ہیں اس کے اعتبار سے یہ بھی جائز ہے. جب شریعت نے منع نہیں کیا، یعنی اصول جو ہے سیدھا کہ شریعت نے منع نہیں کیا
اور مصافحہ کرنے کے دلائل اور جزئیات موجود ہیں تو وقت رخصت بھی مصافحہ کر سکتے ہیں. اور محبت میں کمی کی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے. کسی جگہ نظر سے گزری ہے میرے، لیکن کسی وہ دلیل سے نہیں ہے، بلا دلیل ہی وہ لکھا ہوا ہے، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت سارے ناظرین نے جو میسیجز کیے ان کے جو ہے وہ جوابات ہم نے سنے. مفتی صاحب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ سلام کی اتنی تاکید ہے، ہم کئی سلسلوں سے اس پر کلام بھی کر رہے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، بیانات کے اندر بیان کیا جاتا ہے، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے اتنی تاکید ہونے کی، اور اس کے ثمرات کیا ہیں؟ دیکھیے سلام جو ہے، اس کو ہم نے اس پر پہلے بڑا تفصیل سے کلام کیا تھا کہ سلام اسلام کی نشانی ہے. جی، اسلام کا شعار ہے، نشانی ہے. اور جتنے بھی آسمانی دین گزرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اور نبیوں نے آگے ان کو ترویج ان کی دی ہے، ان سب دینوں کے اندر سلام ملتا ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے سلام مروی، ابراہیم علیہ السلام کا سلام قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، اور اس کے بعد بھی دیگر امتوں کے اندر بھی سلام کا ذکر موجود ہے. تو سلام ایک اسلامی شعار ہے. اسلامی شعار جو ہوتا ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ اسلام کی جو اسلام کا ظہور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح طور پہ ہو جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلام کرنے کے اندر ایک حدیث مبارک کے اندر بھی اس کی ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ سلام کرنے میں جس نے سلام کرنے میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہو گیا. سبحان اللہ. کیونکہ سلام کرنے میں پہل کرنا ایک عاجزی کی دلیل ہے. صحیح. اب عاجزی کی دلیل ہے تو یہ تکبر کا ازالہ ہوتا ہے. اب خود دیکھتے ہیں کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے منصب والا ہوتا ہے وہ بڑے منصب والے کو سلام کرتا ہے. تو اب اگر بڑا آدمی خود آگے بڑھ کے سلام لیتا ہے تو ہر بندہ بھی یہ کہتا ہے یار ماشاءاللہ بڑا عاجزی والا آدمی خود بڑھ کے سلام لیتا ہے. بالکل. تو یہ ایک عاجزی کی دلیل بھی ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ سلام لینے کے اندر ایک اسلامی معاشرے کا ایک اصول ہے، اس اصول کے اوپر بھی عمل ہوتا ہے. جی. وہ اصول یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر سب سے کٹ کر رہنا، کہ آدمی دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو نہ جانتا ہو، نہ ملتا ہو، نہ بات چیت کرتا ہو، یہ اسلامی طریقہ کار کے اندر کوئی پسندیدہ چیز نہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے اندر اس چیز کو باقاعدہ شامل کیا گیا کہ ان سے ملاقات کرے، وقتاً فوقتاً ان سے ملتا رہے، تحفے تحائف کا لین دین کرے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار چونکہ میرے سارے رشتہ دار فلاں کیٹیگری کے ہیں اور میں اس کیٹیگری کو پہنچ کے لہٰذا میں نہیں ملوں گا کسی سے، شریعت سے منع کرتی ہے. رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا، آنا جانا ہونا، شریعت کے دائرے میں پردے کی پابندی کرتے ہوئے یہ چیزیں شریعت کو مطلوب ہیں. اچھا، اسی طرح ایک آدمی کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جنگل میں جا کے رہے، اسے یہی کہا گیا کہ وہ لوگوں کے درمیان رہے اور اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے. تو اب جب ایک اجتماعیت اور معاشرت یہ ہماری شریعت کو پسند ہے، تو اب جو آدمی کسی معاشرے میں رہے گا اس معاشرے کے اندر کوئی ایسی قدر مشترک یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا آپس کے اندر جو انٹریکشن ہے وہ اس سے شروع ہو اور اس کے ذریعے پھلے پھولے. تو سلام جو ہے یہ ایک بنیادی ایک کی ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کا آپس کے اندر تعلق ہوتا ہے، لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور آپس کے اندر ان کے تعلقات بڑھتے ہیں. تو وہ جو شریعت کا مطلوب ہے وہ اس سلام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سلام پر حقیقتاً عمل کیا جائے، سلام پر یعنی سلام کا جو شریعت کا حکم ہے اس پر اگر پراپر عمل کیا جائے تو شاید اس سے اچھا امن و امان اور سکون کا نسخہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ یوں ہے کہ ہم نے سلام کی نیت کے اوپر بیان کیا تھا کہ جب ایک آدمی دوسرے کو سلام کرے تو اس سلام کے اندر وہ کیا نیت کرے. اس کی نیت یہ ہونی چاہیے، سلام کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اب اس میں نیت یہ ہو کہ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت ہو میری طرف سے. صحیح. تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت یہ میری طرف سے سلامتی میں، میری طرف سے تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچے گا، مال کو نقصان نہیں پہنچے گا، عزت کو نقصان نہیں پہنچے گا. جب سلام کے اندر یہ نیت موجود ہو. اب آپ دیکھیں کہ شریعت فرماتی ہے کہ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو
اگرچہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. ہر آدمی، ہر مسلمان کو سلام کرو، تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. تو یہ جو سلام کی کثرت کرنے کا فرمایا گیا، اگر اس پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو جائے اور اس کی نیت کے ساتھ عمل ہو جائے، تو جب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے اور وہ اپنے پڑوسی سے یہ کہتا ہے، روزانہ یہ کہہ رہا ہے، روزانہ، کہ تمہاری جان مال عزت و آبرو کو میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ اپنے دفتر میں جاتا ہے اور اپنے کولیگز کو یہی کہتا ہے کہ یار تمہاری جان مال عزت آبرو کو میری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا. ان کا باس انہیں یہ کہتا ہے کہ یار تم لوگوں کو میری طرف سے جان مال عزت آبرو میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ گھر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کہتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے جان مال عزت آبرو میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر اس روح کے مطابق سلام کو عام کر دیا جائے اور واقعی اس طرح عام ہو جائے، تو اب آپ غور کریں کہ اس کے بعد کیا پھر قتل و غارت گری، کیا ڈکیتی، کیا چوری، کیا غصب، کیا رشوت، کیا سود، کیا مال چھیننا، کیا قبضے کرنا، یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی. تو سلام کا عام کرنا شریعت کو اس لیے بھی مطلوب ہے کہ یہ کلمہ امن و سلامتی ہے، سبحان اللہ، یہ کلمہ سکون ہے. اگر حقیقتاً سلام اپنی روح کے مطابق عام ہو جائے تو شاید کہ ہم اربوں روپیہ جس چیز پر خرچ کرتے ہیں، امن کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اس ایک لفظ سلام کے ذریعے حاصل ہو جائے. وجہ فرمایا. مفتی صاحب، ابھی سلام کی بات ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ غیر مسلم کو ابتدائے سلام نہیں کر سکتے. اچھا، خاص طور پر وہ ممالک جہاں پر مسلمان اور دیگر لوگ جو ہے، دیگر اقوام کے لوگ مکس رہتے ہیں. اچھا، اب مسلمان نے تو سلام میں ابتدا نہیں کی، لیکن غیر مسلم بعض اوقات سلام کر دیتے ہیں، تو اس وقت اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر اس کو جواب نہ دیا جائے تو اب وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کا بھی معاملہ سامنے آتا ہے کہ بھئی آپ نے تو مجھے اس کا جواب ہی نہیں دیا، یعنی بد اخلاقی کا اظہار اس کو سمجھا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور اس بات کو کیا پیش نظر رکھے؟ دیکھیں، شریعت نے لفظ سلام سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اصلاً ان کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، ایسا نہیں. یعنی ہم کاروبار کریں گے، ٹھیک، کاروبار کرنا جائز ہے. ان کو ہم اپنے پاس نوکری دیں گے، صحیح ہے، ان کو نوکری پہ رکھنا جائز ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں. تو اب کیا ہے کہ لفظ سلام بیسیکلی ایک اسلامک کلمہ ہے، صحیح، یہ ایک خاص نشانی ہے مسلمان کی. جی، تو اس سے جو منع کیا گیا وہ گویا یوں ہے کہ جیسے ایک خاص اسلامی شعار تھا، اسے مخصوص کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے. جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک ایک ہماری خاص کتاب ہے، ہماری نظر میں اس کا ایک تقدس ہے، ہمیں اس کے بارے میں خاص حکم ہے، تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب جہاں تک غیر مسلم کا تعلق ہے، اگر وہ سلام وہ کرتا ہے تو اسے جواب کے اندر وعلیکم یہ کہا جا سکتا ہے، یا جواب کے اندر یہ کلمہ کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت یافتہ ہے، اس طرح کے الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تو ویسے ہی خیر غیر مسلموں کے اندر لفظ سلام رائج نہیں ہے. دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ لیں، ان کے اندر اپنے اپنے کلمات ہیں. تو اب دنیا کے اندر ایک مشترکہ لفظ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، اور جناب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت ساری رائج ہیں. تو ان الفاظ میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیا جائے. آداب کا لفظ ہے، جیسے آداب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. بندگی کا لفظ البتہ ہرگز نہیں استعمال کیا جا سکتا، بڑا سخت لفظ ہے. تو آداب کا لفظ ہے، اور جناب ٹھیک ہے آپ ہیلو اور ویلکم اور گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں تو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. لفظ سلام ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس کو اپنے مطابق استعمال کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، سوالات کافی باقی ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آداب معاشرت، اسلام کی یہ بہترین حکمت بھری باتیں ہمیں سیکھنے کا اور عمل کرنے کا موقع ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.